دیکھیے جی، آئی ایم ایف کیا چاہتا ہے؟ آئی ایم ایف یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنا نظام بہتر کر لیں. آئی ایم ایف لینڈنگ ایجنسی ضرور ہے، پر یہ کوئی شائلوک نہیں ہے، کوئی غلط چیز نہیں ہے. وہ صرف یہ چاہتے ہیں ہمارا نظام بہتر ہو جائے. ہمارا نظام بہتر ہونے سے کیا مطلب ہے کہ ہم ڈیفیسٹس نہ بار بار کریں. اب مسئلہ یہ ہم بار بار خود ہی غلطیاں کر کے ڈیفیسٹ کرتے ہیں، آئی ایم ایف کے پاس بھاگے جاتے ہیں، پھر ہوتے ہیں. ہم آئی ایم ایف چاہتا ہے کہ ہم اپنا ٹیکس کا نظام ٹھیک کر لیں. کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے. ہم کیوں نہیں کر لیتے؟ ہم نے سارے ویسٹڈ انٹرسٹ کو کچھ نہ کچھ دینا ہے. فار ایگزامپل جو ہمارے ایس آر اوز ہیں، آپ ختم کر دیں بھائی، اس میں تقریباً 1 ٹریلین کا نقصان ہو جاتا ہے، اس کو ختم کر دیں. نہیں، ہم نے ختم نہیں کرنا. کسی انڈسٹری کو کنسیشن دینی ہے، کسی کو اور کنسیشن دینی ہے. پھر ہم نے ویٹ ضرور خریدنا ہے. بھائی کیوں خرید رہے ہیں ویٹ؟ پوری دنیا ہم کو 50 سال سے اکانومسٹ کہہ رہے ہیں کہ ویٹ خریدنا بند کر دیں. اس کے بعد بجلی کا نظام 12 سال پرانا ہے. آئی ایم ایف غلط تو نہیں کہتا اس کو ٹھیک کر لیں. کیوں اپنے پیسے بار بار لوز کرنے؟ اس کا بھی تو قوم کے اوپر بوجھ پڑتا ہے. تو قوم کے اوپر بوجھ پڑتا ہے ہماری غلطیوں سے. آئی ایم ایف کو کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بجلی کا نظام 12 سال میں اگر ہم ٹھیک نہیں کر سکے تو قصور کس کا؟ قصور ہمارا ہے. ٹیکس کا نظام اگر 40 سال میں نہیں ٹھیک کر سکے تو قصور ہمارا ہے. اور اگر ہم حکومت کو بڑھائی جائیں گے بار بار، بڑی نئی نئی ایجنسیز، نئی نئی چیزیں. فار ایگزامپل میں حیران ہوتا ہوں، میں کہتا ہوں ایک رول آف 5 بن چکا ہے. کوئی چیز ہم نے وفاق میں بنانی ہے تو پروونس بھی بنانی ہے. بی او آئی یہاں ہے تو وہاں بھی بنے گی، ایچ ای سی یہاں ہے تو وہاں بھی بنے گی، اور اگر یہاں اپنا وہ ایف پی آر ہے تو وہاں بھی بنے گا. تو اگر ہم نے ایسے خرچے بڑھاتے جانے، نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی یہاں بنی ہے تو وہاں بھی بنے گی. تو اگر ہم نے خرچے بڑھاتے جانے ہیں، منسٹریاں بڑھاتی جانی ہیں، تو آئی ایم ایف پھر کیا کرے؟ پھر قوم پہ تو بوجھ پڑنا ہے. آفٹر آل پیسے نکلنے ہیں یہیں سے نکلنے ہیں، دنیا نہیں ہمیں پیسے دے گی. نظامی صاحب. ہاں جی، یہ ڈاکٹر صاحب ڈز ہیو اے پوائنٹ کہ جب ہم ڈاکٹر صاحب یہ کیا فنامنا ہے کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں کچھ سالوں کے بعد، اکثر پروگرام پورا نہیں کرتے. اگر پورا کر بھی لیں تو جو اسپرٹ آتی ہے جی ڈی پی گروتھ، اس پہ ہم خرچے بڑھا دیتے ہیں اپنے. نتیجہ ہے کہ انفلیشن وغیرہ اور جی ڈی پی پھر واپس آ جاتی ہے بیک ٹو اسکوائر ون. تو یہ پاکستان جو ہے یہ فرسٹ رینک کنٹری ہے، اور یہ ملک جو ہے اس میں جو اکنامک ریفارم اور اسٹرکچرل چینجز کی ضرورت ہے وہ کیوں نہیں آ رہی؟ لوگوں کو نظر نہیں آتا رائٹنگ آن دا وال. نظامی صاحب آپ نے نظام بنایا ہوا ہے کہ ہر دوسرے دن آپ فائنانس منسٹر بدل دیتے ہیں، اور فائنانس منسٹر آپ بدلتے ہیں، آپ سوچتے ہیں ایک بندہ وہ کوئی الادین کا چراغ کا جن ہے کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر دے گا. دیکھیے فائنانس منسٹری کو ریفارم چاہیے، فائنانس منسٹر نہیں ہمیں نیا چاہیے. چاہے پرانا فائنانس منسٹر رکھیں، فائنانس منسٹری میں کیا ہے؟ کوئی اکانومسٹ نہیں ہے، کوئی کارکردگی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، تو وہ ڈونر سے چیزیں لے کے بنا دے. اسی طرح پلاننگ کمیشن میں یہی حال ہے. ہر منسٹری میں حالت یہ ہے کہ ہم نے کیپیسٹی بنائی نہیں ہوئی، ہمارے پاس کوئی طریقہ کار کام کرنے کا رہ ہی نہیں کیا. ہم صرف ڈونر سے، ورلڈ بینک آتا ہے کچھ دیتا ہے اس پہ سائن کر دیتے ہیں، اے ڈی بی آتا ہے اس پہ سائن کرتے ہیں، آئی ایم ایف آتا ہے اس پہ سائن کر دیتے ہیں. اپنے ریفارم پہ ہم ہاتھ نہیں مارتے. ہماری جو خامی ہیں ان کو دور نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں باہر سے پیسہ لے کے خامیوں کو ختم کر دو. تو باہر سے پیسہ لے کے کچھ دیر کے لیے تو استری ہو جاتی ہے، بٹ بعد میں پھر وہ چیزیں نکل آتی ہیں. جیسے میں نے کہا نا، اب کنک جو خریدنی ہے، ویٹ کو خریدنا، اب یہ نظامی صاحب 70 سال پرانی بات ہے. اب اس کو کتنی باری کہہ چکے ہیں کہ اس کو بند کر دیں. خدا کے واسطے ویٹ کو کیوں خریدتے ہیں بار بار؟ ویٹ کو خریدنا کیا، کہاں، کدھر لکھا ہوا ہے؟ کسی چیز میں لکھا ہوا ہے ویٹ کو خریدنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے. ویٹ کی مارکیٹ بڑی اچھی ہے. وی آر سرپلس کنٹری ان ویٹ. ہم اب ویٹ پہ پیسہ ضائع کر دیں گے. پھر چینی کو کیوں سبسیڈائز کر رہے ہیں؟ بھائی چینی میں دنیا کی میں قیمت گری ہوئی ہے، اس کو رہنے دیں، چھوڑ دیں. اسی طرح اور ہزار چیزیں. فرٹیلائزر کو کیوں سبسیڈائز کریں؟ یہ جو سبسڈیز ہیں ان پہ پیسے لگتے ہیں. اب یہ پیسے ختم کر دیں. اب بجلی کا نظام جو ہے، بجلی کا نظام ہم کیوں نہیں ٹھیک کر لیتے؟ کیوں نہیں ہم آئی پی پیز کو بار بار کیوں بناتے ہیں؟ آئی پی پیز بھائی پہلے اول تو بننے ہی نہیں چاہیے تھے. ہم نے اکانومسٹ سے کہہ رہے تھے نہیں بننے چاہیے تھے. جب بنا لیے تو پھر خدا رہا اب تو بنانے بند کر دو. آج 30 سال ہو گئے پھر ان کو بناتے جاتے ہیں ہم. تو اگر غلطیوں کو ریپیٹ کرنا ہے، آپ نے بار بار یہ غلطیاں کرنی ہے، تو پھر مطلب آئی ایم ایف بیچارہ کیا کرے؟ پرابلم ہمارا اپنا ہے، ہمارے گھر میں ہے. ہم آئی ایم ایف کو گالیاں دیتے ہیں، اپنے گھر کے اندر نہیں دیکھتے کہ بھائی بجلی میں نظامی صاحب ہمارا نقصان ہو چکا ہے 10 ٹریلین کا پچھلے 12 سال میں. ٹھیک ہے جی، یہ کیوں نقصان ہو رہا ہے؟ کس لیے؟ کیوں نہیں آپ 2-4 بندوں کو ٹانگتے اور پوچھتے یہ کرپشن زیادہ بڑا نقصان ہے، پر اس کو ہم نہیں ہاتھ لگانا چاہتے. ہم کرپشن. اچھا کرپشن بھی نظامی صاحب ایک متھ ہے. کرپشن کس دنیا میں نہیں ہے؟ ہر جگہ ہے.
پر کرپشن ہمارے لیے ڈھنڈورا پیٹنے کے لیے چیز بن چکی ہے. کرپشن ہوتی ہے کیونکہ ہمارے سسٹمز بڑے خراب ہیں, سسٹمز کو ہم ٹھیک نہیں کرتے, تو پھر ہمارے تو بہت خامی ہے. ان خامیوں کو ریفارم کرنے کے لیے ہم حکومت میں سوچ چاہیے. حکومت ایک دھندا ہے جہاں کی اتنی جلدی بڑی ہوئی ہے, اتنا کرائسس کا نظام ہے, وہ سوچتے ہی نہیں. جو بندہ آتا ہے بات وہ کرنی شروع کر دیتے ہیں, پھر ہم بعد میں مصیبت میں پڑ جاتے ہیں. کیا کریں؟ جی ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب. جی ڈاکٹر صاحب, جی یہ صورتحال جو ہے تو اس کا تقاضا کرتی ہے کہ آواز بکھرا ہوا ڈاکٹر, تو اس میں اصلاح کی ضرورت ہے. اور میرے خیال سے ہمارے پاس اب ٹائم نہیں ہے. یہ آئی ایم ایف کی ٹف نیگوشیشن سے یہ تو پتہ لگا کہ اب وہ فری لنچ, اور ہمیں یہ بہت سبق سیکھ لینا چاہیے کہ کمفرٹ لیول جو ہے ہمارا آ جاتا ہے بڑی جلدی, پیسے ملتے تو بہت بڑی کامیابی ہے. دیٹس اٹ. ہمارا یہی ایٹیٹیوڈ ہے جی, باہر سے بورو کر لو پیسے. آفٹر آل فارن کرنسی میں ہم بورو کیوں کرتے ہیں؟ یہ میں جب پلاننگ کمیشن میں تھا میں روکتا رہتا تھا کہ فارن کرنسی میں بورو نہ کریں. فارن کرنسی میں بورو کرنا سب اکانومسٹ کہتے ہیں اٹس اوریجنل سن, سب اس سے بڑی غلطی کوئی نہیں ہے. ہم فارن کرنسی میں کیوں بورو کرتے ہیں؟ پھر بورو کرتے ہیں. اب دیکھیں جو ہم نے بورو کیا تھا 2013 میں, آج وہ 1.5 گنا مہنگا ہو گیا. ٹھیک ہے, تو مطلب یہ ہم جو چلاکیاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں, پھر چینیوں کو بلا لیا, ان سے نیگوشیٹ نہیں کیا, پتہ نہیں کن ٹرمز پہ چیزیں آئی ہیں. کچھ کہتے ہیں بجلی 30 سینٹ پہ لے رہے ہیں, کچھ ہم نے یہ نہیں میں کہتا کہ چینی کو ہم سے زیادتی کریں, وہ نہیں کر رہا بالکل بھی. ہم خود اپنا کام نہیں کرتے. اگر ہم خود کام نہیں کریں گے نظامی صاحب, میں آپ کا گھر لینے آؤں اور آپ مجھے کھلی چھٹی دے دیں تو پھر میں آپ کو کچھ نہ کچھ تو دھکا لگاؤں گا ہی نا. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے گھر میں ہماری منسٹریوں میں کام ہونا پڑتا ہے. اگر کام نہیں کرتے تو پھر یہی ہوگا. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے کرپشن کا بھی ذکر کیا, آپ نے آئی ایم ایف ایگریڈ بجٹ بھی اس کو گردانا کہا کہ بظاہر یہ لگ رہا ہے, تو ان حالات میں کوئی ایکٹیویٹی رن ہوگی کوئی؟ کیونکہ ایکٹیویٹی بھی بڑی یہ کرپشن کے بینر کے نیچے جو ایک ویو چلی احتساب کی, اس کو لے کے بھی رکی, پھر یہ کنڈیشنز بھی تھی, شروع میں تو ڈسکاؤنٹ ریٹ بھی بہت ہائی تھا. اس بجٹ کے بعد کوئی بزنس کھلتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیے جو بزنس تو آپ کا پچھلے کوئی کتنے سال ہو گئے کوئی نہیں کھلا. اگر آپ کی اپنی انویسٹمنٹ ریٹ دیکھیں تو آپ کی انویسٹمنٹ ریٹ 15% آف جی ڈی پی رہی ہے. انڈیا میں 30 ہے, چائنا میں 40 ہے, بنگلہ دیش میں 25 ہے. تو آپ کی انویسٹمنٹ ریٹ تو دنیا میں سب سے تقریباً لوئسٹ انویسٹمنٹ ریٹ ہے. آج کل تو 11% ہے. تو انویسٹمنٹ تو آپ یہ کہنا کہ انویسٹمنٹ ہوگی چھوڑ دیں, حکومت کے نعرے اور ہوتے ہیں, انویسٹمنٹ کوئی نہیں ہوتی خاص, نہ کوئی انویسٹمنٹ باہر سے آ رہی ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ انویسٹ کون کرے گا؟ آپ مجھے خود بتائیں کہ جہاں کہ اتنی انسرٹنٹی ہے کہ کوئی ڈیسیجن لے, کوئی پتہ نہیں 2 سال کے بعد جو حکومت آئے گی وہ سب ڈیسیجنوں کو اوور ٹرن کر دے گی کہ نہیں. انویسٹمنٹ ہوتی ہے جہاں ڈیسیجنس پکی رہے, پالیسی پکی رہے. یہ نہ ہو کہ اس کے بعد آپ کوئی آئے تو کہے نہیں جی, جیسے کہ اب لاہور میں آپ دیکھیں نا نظامی صاحب, ہمارے شہر میں لاہور میں ایک کھڈا کھدا ہوا ہے فورٹریس اسٹیڈیم کے گدافی اسٹیڈیم کے سامنے, جو شیخ ابو دھابی نے کنسٹرکشن شروع کی تھی. اگلی گورنمنٹ آئی کہتے نہیں ہو سکتی, تو پھر وہ شیخ بھی ناراض ہو گیا. اسی طرح ہم نے 1000 پروجیکٹس پہ روکے. اپنے یہ اورنج لائن جو ہے یا گرین لائن جو بھی لاہور کی تھی, اس کو ہم نے روکی رکھا 2 سال. اگر ہم مسلسل چیزیں نہیں کر سکتے, اگر کنٹینیوٹی نہیں ہے, تو انویسٹمنٹ کیسے کریں گے؟ جس نے انویسٹ کرنا ہے وہ بڑی دور کی سوچتا ہے, وہ 20-30 سال کی سوچتا ہے, 5 منٹ کی نہیں سوچتا. تو اگر آپ کے پاس پالیسی کنٹینیوٹی نہیں تو پھر چھوڑ دینا, انویسٹمنٹ کو چھوڑ دیں. یہ ایکشن کی کوئی بات نہیں ہے.